جتنا بھی حمد و ثنائے محبوب خدا بجا لائی جائے وہ کم ہے۔ میں یا آپ اس قابل نہیں کہ اس عظیم ہستی کا ذکر کر سکیں، کیوں کہ جس ہستی کا ذکر کرنے والا خود خدا موجود ہے، جو خود اپنے محبوب کے ذکر کو جس نے بلند کیا، اس کو میں اور آپ کیا بلند کر سکتے ہیں؟ تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنے قطع زمین کے لیے ان کو اللہ نے نبوت سے نوازا، لیکن یہ وہ واحد ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے اولا و اعلیٰ نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جملہ انبیاء بھی آپ کے امتیوں میں بھی شامل ہیں۔ بابا روشن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو اللہ نے دنیا میں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کوئی بھی جتنے اللہ کے نام و اکرام ہیں انسانوں پر، اللہ نے کسی احسان کو نہیں جتلایا، مگر جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اللہ نے اپنے احسان کا ذکر کیا کہ میں نے تم پہ احسان عظیم کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے درمیان نبی اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ یہ رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، انسان ہے تو ان کے لیے رحمت ہے، حیوان ہے تو ان کے لیے رحمت ہے، کوئی ان کو مانتا ہے تو اس کے لیے، جو نہیں مانتا اس کے لیے، جیسے وہ رب العالمین ہے ایسے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ رحمت کا کام ہے ہر جگہ برسنا، بارش ہے رحمت خدا، وہ ہر جگہ برستی ہے، باغ و باغیچے میں برستی ہے تو وہاں خوشبو آتی ہے، لیکن اگر وہی بارش کسی گندگی پہ برستی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے۔ تو اس میں رحمت کا قصور نہیں، بارش کا قصور نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ جو جس کا ظرف ہے اس حساب سے وہ اپنا صلہ پاتا چلا جاتا ہے۔ باغ و باغیچے کا ظرف یہ ہے کہ جب اس سے رحمت برستی ہے تو اس میں خوشبو نکلتی ہے، نئی کونپلیں نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، بہار آتی ہے، لیکن یہی بارش جب کسی گندگی کے ڈھیر پہ برستی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے، وہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ دونوں کے ظرف الگ الگ ہیں، دونوں کے ظرف جدا جدا ہیں۔ جیسا جیسا جس کا ظرف ہوگا ایسا ایسا وہ صلہ پاتا چلا جائے گا۔ اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، بے شک بعد از خدا آپ کا نور مبین خلق ہوا۔ اور پھر فرماتے ہیں ساتھ ہی انا و علی من نور واحد، یعنی میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آپ کے نور کو خلق کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ میں اور علی دونوں ایک نور سے ہیں، یعنی جو نور علی کا وہی میرا، جو نور میرا وہ علی کا۔ اور ارشاد فرمایا کہ لا مکلمی دم و قدمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم
وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ۔ رسول خدا فرماتے ہیں پھر آخر میں یا علی انت منی وانا منکا، کہ اے علی تیرا خون میرا خون ہے، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اے علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، یا علی جو تجھ سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، یا علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ یعنی رسول خدا فرما رہے ہیں یا علی انت منی وانا منکا، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ لیکن جواباً مولا علی کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، کہ میں علی جناب محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ رسول نے کہہ دیا کہ انا علی من نور واحد، کبھی اپنے آپ کو جب علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا ہوں، تو آج کا 1 2 4 جماعتیں پڑھ کے آنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں؟ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ لہٰذا بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے اللہ کا محبوب نبی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بے ادبی شان مصطفیٰ میں ہو رہی ہے مختلف صورتوں میں، اس میں ان کا تو قصور ہے ہی ہے، ظاہر ہے وہ مخالف ہیں، اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی کیا دھرا ہے۔ ہم نے راستہ دے دیا لوگوں کو کہ وہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا ہے تو انہوں نے بھی سمجھا، جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے تو ہم بھی ان کو اپنے جیسا انہوں نے شروع کر دیا کہنا، اس لیے کہ نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ بشری لباس ضرور ہے، کیونکہ بشری لباس میں آنا یہ تقاضا تھا تبلیغ کا کہ آپ بشری لباس میں آئے اور دنیا کو توحید و رسالت کا پیغام پہنچایا، لیکن کبھی ان کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، کیونکہ اگر ان کو آپ اپنے جیسے بشر کی مثال دیں گے تو یہ بے ادبی ہوگی، یہ گستاخی ہوگی۔ کیوں کہ جس اللہ کو یہ نہیں پسند کہ جیسے تم عام لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، پکارتے ہو، اللہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پسند کہ میرے محبوب کو اس طرح تم آوازیں دو۔ جو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے محبوب کے آگے چلو، وہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی عام مخلوق جو مٹی سے بنا ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نبی کا مقابلہ کر سکے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ پھر رسول خدا سے جب پوچھا گیا اصحاب نے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو کب نبوت عطا فرمائی؟ تو ارشاد گرامی ہوا کنت نبیا آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی ابھی آدم تخلیق نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبوت پہ فائز تھا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ عالم ارواح میں ایک تو میلاد آپ یہاں مناتے ہیں، ہم منا رہے ہیں یہاں پر، ایک اللہ نے عالم ارواح میں میلاد منایا، جب سارے انبیاء کو جمع کیا اور سارے انبیاء سے یہ میثاق لیا کہ تم میرا نبی جو آئے یہ ہے، اس کی تم نے مدد بھی کرنی ہے اور تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو اس بات کا پابند کیا کہ تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور لفظ کن تو زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ کن تو ایک تو حدیث میں استعمال ہوا ہے
اور ایک اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت فخلقتک یا محمد، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا تعارف کراؤں، میں نے چاہا کہ لوگ مجھے جانیں، تو اے محمد میں نے تجھے خلق فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے جناب رسول خدا کو تخلیق فرمایا۔ اور تیسری مرتبہ جو لفظ کن تو استعمال ہوا ہے وہ غدیر خم کا مقام ہے۔ تمام حاجی ایک مقام پر جمع کیے جاتے ہیں، فلانوں کا منبر بنایا جاتا ہے، مولا علی کو منبر پر بلایا جاتا ہے، رسول خدا مولا علی کا بازو پکڑ کر فضا میں بلند کر کے وہاں جو اعلان کرتے ہیں، وہاں ارشاد فرماتے ہیں، یا کیا فرماتے ہیں جی؟ مولا علی، مولا علی، یا علی انت مولا ہو، یا علی تو ان کا مولا ہے، انا مولائی اور میں بھی ان کا مولا ہوں۔ یعنی علی ان کا بھی مولا ہے، نبی ان کا بھی مولا ہے، اور فہذا علی ان مولا، جن کا علی مولا، جن کا میں مولا، ان کا علی مولا، جن کا علی مولا، ان کا میں مولا، یعنی جس جس کا نبی مولا ہے اس کا یہ علی مولا ہے۔ بے شک۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یعنی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور جہاں نبی کی ولایت ہے وہاں علی کی ولایت ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے اس نبی کی امت میں شمار فرمایا ہے۔ ہمیں بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کیا ہے، کیونکہ جب دوسرے انبیاء اس نبی کی امت میں شامل ہیں اور ہم بھی اس نبی کی امت میں، اللہ نے ہمیں بھی شامل فرمایا ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ منانا، محبوب خدا کا ذکر کرنا، یہ خوشبختی ہے، سعادت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ ہمیں گھروں پر، اپنی مسجدوں میں، اپنی امام بارگاہوں میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی تفریق نہیں ہے کسی کے لیے۔ اگر محرم الحرام کے ایام ہوں تو ذکر حسین کرنا چاہیے، اگر ربیع الاول کا ماہ مبارکہ آ جائے تو ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو سب کے لیے رحمت ہے، کسی ایک فرد کے لیے رحمت نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ انسان دنیا میں آتا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی ہو، اس کا فرقہ کوئی ہو، اس کا عقیدہ کوئی ہو، لیکن ہر بندہ موت سے انکاری نہیں ہے۔ ہر بندہ تسلیم کرتا ہے کہ مرنا ہے ایک دن، مرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہر بندے نے مرنا ہے اور ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے۔ جو آیا ہے اس نے اس دنیا سے ایک دفعہ کوچ کرنا ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک نئی دنیا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی۔ باقی لوگ شاید اس کے قائل نہیں ہیں، وہ زندگی مرنے تک سمجھتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، وہاں حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اعمال کا حساب ہوگا۔ لہذا یہ دنیا عارضی ہے، مستقل ٹھکانہ کسی کا نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی عمر تمام انبیاء سے زیادہ، لیکن جب ملک الموت آیا تو پوچھا کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ کو ہو گیا ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے تو ابھی کچھ دن ہی محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں گزارے ہیں، لیکن
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और तू मलकुल मौत जो है वो तू आ गया है मेरी रूह कब्ज करने के लिए। और दूसरा जिक्र मौत अपना कोई मर जाता है तो उसमें भी हम जिक्र आले मोहम्मद करते हैं, मवद्दत फिल कुर्बा का इजहार करते हैं। मरता अपना है और हम ज़ियाद मोहम्मद वाले मोहम्मद को करते हैं। और दूसरा ये एक बारी का ऐलान होता है। मसलन आज आबद शाह साहब के इसाले सवाब के लिए हम यहाँ पर जमा हैं, कल हम नहीं होंगे तो हमारी जगह पर के लिए लोग जमा होंगे, कोई और नहीं होगा उसके लिए जमा होंगे। आज किसी का मस्जिद में ऐलान हो रहा है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा रहा है, कल हमारे लिए ऐलान कर रहा होगा, हमारे लिए कोई ये कह रहा होगा। इसलिए कि दुनिया आर्जी है और इस दुनिया से चले जाना है। लेकिन हर बंदा चाहे जो भी है वो जन्नत का ख्वाहिशमंद जरूर है। वो चाहता है कि मरने के बाद मुझे जन्नत जो है वो मिले, जन्नत का तलबगार नजर आता है हर बंदा। लेकिन जन्नत के लिए इंसान का मरना जरूरी है। मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, वरना तो मुमकिन नहीं है। लेकिन मरने के लिए मेरे समेत कोई बंदा खुशी खुशी राजी नहीं है। मलकुल मौत खुद ही आता है, खुद ही लेके चला जाता है रूह, वरना कोई बंदा ये नहीं कहता है कि भाई ठीक है मुझे आ जाए मलकुल मौत तो मेरी रूह कब्ज कर ले। कोई बंदा इस बात के लिए आमादा और रजामंद नहीं है। लेकिन जब जन्नत लेनी है आपने तो उसके लिए मरना है। मरने के बगैर जन्नत नहीं मिलेगी। तो मरने के बगैर जब जन्नत नहीं मिलेगी और मरने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है, अगर 80 और 100 साल का बंदा भी हो तो अगर आप उसे अगर ये कह दे ना कि तू मर जाए तो वो पत्नी आपके ऐसे जवाबन आपको क्या क्या सुना दे, क्योंकि मौत कबूल करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। और क्यों तैयार नहीं है उसकी वजह ये है क्योंकि न तो उसके पास नेक अमाल है और न जिस दुनिया में वो जाएगा वहां उसके कोई आसरा है। अगर उसके पास नेक अमाल हो, वहां कोई आसरा हो तो फिर शायद तैयार हो भी जाए। लेकिन जब अगर आपके पास नेक अमाल हो, अमले साले आपके पास मौजूद हो और वहां कब्र में मोहम्मद और उसकी पाक आल का वसीला और आसरा और सहारा मौजूद है तो फिर हर बंदा मरने के लिए तैयार नजर आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। जिंदगी है मुख्तसर और हर बंदा इस मुख्तसर जिंदगी में गुनाह तो अंजाम हो ही जाता है बंदे से, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं कोई भी है। छोटे बड़े गुनाह हर बंदे से सरजद हो जाते हैं और अल्लाह ताला की जात फरमाती है कि तू कितना बड़ा ही गुनाहगार क्यों ना हो, कितना बड़ा ही गुनाहगार क्यों ना हो, तेरे गुनाह जमीन से लेकर आसमान की बुलंदियों तक क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन अगर तू एक दफा मेरी बारगाह में पुरखुलूस तरीके से अगर तू आ जाए तो मैं तेरे जुमला गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन तू एक दफा सच्चे दिल से तौबा कर ले। अबू बसीर जो है वो बयान करते हैं कि मैं बसरा में था तो बसरा में एक शख्स बहुत ज्यादा गुनाहगार था, लोग उससे मिलना पसंद नहीं करते थे, कदा ताल्लुक लोगों ने कर दिया उसके साथ। अबू बसीर कहते हैं जब मैं वहां से मक्का मदीने के लिए रवाना हुआ तो लोगों ने इमाम के लिए मुझे कोई तोहफे तोहफे कोई खतूत जो है वो दिए। तो मैं जब बाहर शहर से निकलने लगा और लोग ये छोड़ने के लिए आए तो वो गुनहगार जो शख्स था वो भी आया बाहर निकलकर मुझे मिलने के लिए। तो वो शख्स कहता है कि अबू बसीर मैं जानता हूँ तू मेरे घर भी नहीं आया है और मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ,
لیکن ایک میرا کام تم کر دو۔ ابو بصیر کہتے ہیں کیا کام؟ کہا جب تم مولا کی خدمت میں حاضر ہو تو ان سے اتنا عرض کرنا کہ مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی بخشش کا ہے سامان؟ کیا میرے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں؟ بس یہ مولا کی خدمت میں میری طرف سے گزارش کر دینا۔ جب ابو بصیر یہ مولا کی خدمت میں پہنچتا ہے تو جب اس نے ہدیے تحفے خطوط جتنے تھے وہ پیش کرتا، مولا پوچھتے کوئی اور چیز ہے؟ مولا اور تو کوئی نہیں ہے، جو کچھ مجھے لوگوں نے دیا تھا، خطوط تھے، تحفے تھے، ہدیے تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، اب اور کوئی باقی نہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں وہ جو اس نے سلام دیا تھا میرے لیے وہ تو تم نے نہیں پہنچایا۔ ہاں مولا ایک گناہگار تھا، اس نے سلام آپ کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ مولا میری بخشش کا سامان بھی ہے۔ ابو بصیر جب واپس جاؤ تو اسے کہنا کہ مولا تیرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بصیر ایک میں وعدہ، اسے کہنا کہ مولا تمہارا کہتا ہے ایک وعدہ مولا تم سے کرتے ہیں اور ایک وعدہ تو مجھ سے کر۔ کہ مولا کیا؟ کہا اس سے کہنا جا کر کہ جو کچھ اب تک ہو چکا ہے اس کے بعد تو گناہ نہ کرنا اور جنت کا ضامن میں ہوں تمہارا۔ سبحان اللہ۔ جب واپس گیا اس سے ملاقات ہوئی تو دیکھتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ شخص گناہگار جو تھا وہ بہت بیمار ہے۔ مجھے پتا چلا، میں اس کو ملنے کے لیے چلا گیا اور دیکھتا ہوں کہ وہ موت القریب ہے، کہ چند دقیقہ اور چند لمحوں کے بعد شاید اس کی موت واقعہ ہو جائے۔ تو اس کی آنکھیں بند ہیں، میں اس کے پاس بیٹھا رہا تو تھوڑی دیر بعد وہ شخص آنکھیں کھولتا ہے تو کہتا ہے ابو بصیر تمہیں پتہ ہے میری اب کیفیت کیا تھی تھوڑی دیر پہلے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، تم بتاؤ۔ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر دیکھا ہے کہ مولا آئے ہیں اور مجھے جنت میں پکڑ کر لے گئے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارا دیکھو یہ رقبہ تمہارا ہے، سبحان اللہ، یہ جتنا ایریا ہے یہ سارا تمہارا ہے، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو باب بند کر دیا تم نے، ہم نے تمہارے لیے سارا جنت کا سامان فراہم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایریا، یہ گھر، یہ محل، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اس لیے پریشانی کی بات اس حد تک ہی ہے کہ بندہ گناہوں کو ترک کر دے، پھر محمد و آل محمد کا وسیلہ ساتھ ہو تو پھر انشاءاللہ نہ موت میں کوئی پریشانی ہے، نہ قبر میں پریشانی ہے، نہ حشر میں پریشانی ہے۔ بس ان کا وسیلہ ہو، سچے دل سے بندہ توبہ کر لے تو پھر معافی ہے، کوئی پریشانی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس سے مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے، نہ کوئی بڑھاپے کی وجہ سے جلدی مرتا ہے، نہ کوئی بیماری کی وجہ سے جلدی مرتا ہے، جیسے امر الہی ہوتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بچہ ہے تو پہلے جا رہا ہے، بوڑھا ہے تو وہ بعد میں جا رہا ہے، بیمار ہے تو ابھی ٹھیک ہے، جو تندرست ہے وہ پہلے چلا جاتا ہے۔ لہذا موت نے ہم وقت آنا ہے اور موت کے لیے تیار رہنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور اپنے گناہوں کی معافی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک آخری بات کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ رسول خدا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آپ کا مسجد نبوی میں داخل ہوا، گھبرایا ہوا۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہو، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں اپنی بات رسول خدا سے عرض کروں گا۔ جب رسول خدا کے پاس گیا تو مولا نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں گھبرائے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کہا مولا میں سفر پہ گیا تھا، ایک درخت کے نیچے میں تھوڑا آرام کیا، میں نے کھانا کھایا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد میں نے وہاں بیٹھ کر سورہ ملک کو پڑھا۔ سورہ ملک کو میں نے پڑھا تو مجھے ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ اے بندہ خدا، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے
میرے لیے عذاب ختم کرنے کا ایک سبب پیدا کر دیا ہے۔ کہا جب میں نے وہ آواز سنی، چیز نظر نہیں ہے، میں گھبرا گیا، ڈر گیا، اور اسی گھبراہٹ کے عالم میں سیدھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو مولا یہ میں بڑا پریشان ہوں، کیا تھی وہ چیز؟ کہا وہ جو تمہیں آواز آئی تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ایک مومن فرد وہاں دفن تھا۔ سبحان جب تم نے سورہ ملک کو پڑھا تو اللہ نے سورہ ملک کی برکت کا دوفیل اس کے عذاب کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا حکم معصوم یہ ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ یا جیسے آپ کو موقع فرصت ملے ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ ملک کو پڑھیں آپ۔ اور دوسرا، وحشت قبر جو ہے، یعنی جو پہلی رات مرحوم کی قبر میں ہوتی ہے وہ انتہائی مشکل رات ہوتی ہے، تو اگر مومنین کو بھی چاہیے اور خاص کر لواحقین کو بھی چاہیے کہ وہ اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے وحشت قبر کی 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھیں، کیونکہ وحشت قبر کی جو رات ہے پہلی اور جو نماز ہے 2 رکعت، وہ اس قدر عظمت اور فضیلت والا یہ عمل ہے کہ پہلی رات کے جتنے بھی اس کے مسائل ہیں قبر میں، اللہ تعالیٰ وہ اس 2 رکعت نماز کے طفیل ختم کر دیتا ہے، سوائے عمل صالح کے، سوائے عمل خیر کے۔ لہذا کوشش ہماری مجھ سمیت یہ ہو کہ جو گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کوتاہیاں سستیاں ہو گئی ہیں، وہ ہم اللہ سے اس کی معافی مانگیں اور وسیلہ محمد و آل محمد سے مانگیں، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اس بارگاہ میں جھکتا ہے نا، تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔